السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ڈیلی سٹوریز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسیب زدہ گھر۔ میری پھوپھی نے یہ ہمیں واقعہ سنایا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا سچا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک مکان میں شفٹ ہوئے۔ مکان کشادہ اور ہوادار تھا۔ صرف ایک خامی تھی کہ آبادی سے ذرا ہٹ کے تھا۔ یہ ہمیں پہلے والے مکان سے سستا پڑا تھا، اس لیے میرے شوہر نے فوراً خرید لیا۔ ہمارے 3 بچے تھے۔ میری بیٹی سب سے چھوٹی تھی، جو کہ گھٹنوں کے بل چلتی تھی۔ مجھے اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا۔ جولائی کی ایک گرم دوپہر تھی جب میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹی کو سلا رہی تھی۔ تب ہمارے گھر کا مکمل سامان سیٹ نہیں ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سامان سیٹ کر رہی تھی۔ میرا زیادہ وقت سیٹنگ میں گزرتا، جس کی وجہ سے میں تھک جاتی تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ میرے باقی دونوں بیٹوں کے اسکول سے آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر سو جاؤں، مگر اچانک ہی گھٹائیں چھا گئیں۔ جبکہ کچھ دیر پہلے آسمان بالکل صاف تھا اور تیز دھوپ تھی، مگر اب اچانک سے آسمان میں گھٹائیں چھا گئیں اور فضا میں گھٹن بڑھنے لگی۔ سین میں لگے بڑے بڑے درخت شور کر رہے تھے کیونکہ زبردست آندھی طوفان آیا۔ میں نے جلدی سے بیٹی کے اوپر دوپٹہ ڈالا تھا کہ اس پر مٹی نہ پڑے، اور سارے دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے کپڑے دھونے کے لیے ڈالے تھے۔ میں نے جلدی سے سارے کپڑے اتارے اور بیٹی کو اندر کمرے میں لے آئی۔ آسمان پر اب سرخی پھیل رہی تھی۔ اچانک اندھیرا چھا گیا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی کیونکہ مجھے تنہا ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔ اچانک میری نظر صحن میں لگی بیری پر پڑی اور میری چیخ نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سرخ کپڑوں والی عورت بیری کے درخت پر بال کھولے بیٹھی ہے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور میری بیٹی دھماکے سے گھبرا کر زور زور سے رونے لگی۔ بند کمروں کے دروازے خود کھل گئے۔ میں نے بیٹی کو بہلانے کی کوشش کی، مگر وہ چپ نہ ہوئی۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنے بیٹوں کی فکر ہو رہی تھی۔ میں دل میں ان کی سلامتی کے ساتھ واپس آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 4تھا دن تھا اور پہلی بار یہ مکان مجھے عجیب سا لگا۔ میں اس کو موسم کا اثر اور تنہائی کی وجہ سے قرار دیتی۔ اگر میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیر پہلے بیری پر سرخ کپڑوں والی عورت کو غائب ہوتے نہ دیکھ لیتی، میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اب مکان چھوڑ دیں گے۔ مگر میں جانتی تھی میرے شوہر کو میری بات کا یقین نہیں آئے گا۔ اچانک بارش رک گئی اور درخت جھومنا بند ہو گئے۔ دروازے کھڑکیاں بجنے بھی بند ہو گئیں۔ بیٹی بھی چپ ہو گئی۔ میں نے چاروں کل پڑھ کر بچی کے ارد گرد حصار کیا۔ بارش بند ہو گئی تھی مگر اندھیرا سا باقی تھا۔ اچانک میری نظر برآمدے کے دوسرے کونے میں بچھی چرپائی پر پڑی تو میں کانپ کر رہ گئی۔ وہاں پر بونے سے قد کی ایک مخلوق تھی۔ وہ آدمی خاکی رنگ کی چادر اوڑھے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہندو کی تلک لگی ہوئی تھی، سرخ رنگ کے تلک جو بالکل خون لگتی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنا خوف آیا کہ میں قرآنی آیات بھی نہ پڑھ سکی۔ وہ آدمی بھی جلد غائب ہو گیا۔ میں اتنا خوف زدہ تھی کہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ اتنی دیر میں دروازے پر اسکول وین کا ہارن بجا اور اندھیرا ایسے غائب ہوا جیسے ہوا ہی نہ تھا۔ سورج پہلے کی طرح گرمی دکھانے لگا
زمین بالکل خشک تھی، لگتا ہی نہ تھا کہ آدھا گھنٹہ پہلے بارش ہوئی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کھولا۔ دونوں بیٹے میرے حالت سے بے خبر ماما ماما کہہ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ ان کو تو کھانا کھلا کر سلا دیا، مگر میری نیند حرام ہو گئی۔ میں کسی کام سے اسٹور گئی تو وہاں کچے گوشت کی بو آنے لگی۔ میرا جی متلانے لگا۔ میں جلدی سے واپس آ گئی۔ شام کو شوہر آئے تو ان کو کہا کہ آج بہت زور سے بارش ہوئی تھی۔ وہ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ بولے آج تو چمکتا ہوا تیز گرم دن تھا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی تو وہ فکر مند ہو گئے، کہنے لگے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، شکر کرو سستا گھر مل گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تم نماز تلاوت کی پابندی کر کے صفائی کا خیال رکھا کرو، وہم نہ کیا کرو۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ شوہر نے پوری طرح میری بات کو رد نہیں کیا تھا، جبکہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اسی رات ہم صحن میں چرپائی بچھائے سو رہے تھے۔ فضا میں بہت حبس تھا، پنکھے کی ہوا ہی گرم لگ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی شدید پیاس کے احساس سے تو دیکھا کہ بچی غائب تھی۔ مجھے برآمدے سے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے انتہائی پریشانی میں شوہر کو اٹھایا، ان کو بتایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ لائٹ آن کر کے دیکھا کہ سامنے فرش پر بچی بیٹھی کھلکھلا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں نرم و ملائم سفید رنگ کی بلی کی دم تھی، جس سے وہ کھینچ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بچی کو اٹھایا اور رونے لگی۔ بلی دم دبا کر بھاگ گئی۔ میں نے شکوے کی نظر سے شوہر کو دیکھا جو حیران پریشان کھڑے تھے۔ میں نے کہا اب تو آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، میں اپنے بچوں کا نقصان نہیں برداشت کر سکتی۔ انہوں نے کہا پریشان نہیں ہو، صبح کچھ کرتے ہیں، تم سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ وہ رات میں نہ سو سکی۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ بچی اندھیرے میں بھی خوش ہو کر بلی کی دم کھینچ رہی تھی۔ اگلی صبح شوہر نے وعدہ پورا کر دیا، ہمیں امی کے گھر چھوڑ دیا، خود چھٹی کر لی اور سارا دن کسی عامل کی تلاش میں لگے رہے، مگر امی کے سامنے کوئی بھی ذکر کرنے سے منع کر دیا۔ مجھے کہا کہ میں ساس سے یہ کہوں کہ گھر میں مرمت کا کام ہو رہا ہے جس میں 3 سے 7 دن لگیں گے۔ اصل میں اتنے دن عامل نے وہاں چلہ کاٹنا تھا۔ ہمیں اتنے دن چھوڑ کر خود عامل کے ساتھ اس مکان میں رہے۔ 7ویں دن وہ ہمیں گھر لے آئے۔ اس روز ہم نے مکان کو صاف کیا اور قرآن کا ختم کروا کر نیاز بانٹی۔ اب وہ گھر پراسرار اور وحشت ناک نہیں رہا تھا۔ بعد میں شوہر نے بتایا کہ بہت شیطانی اور جادوئی عمل تھا جو اس مکان میں ہم سے پہلے رہنے والے تھے ان پر کروایا گیا تھا۔ یہاں جنات کا بسیرا تھا جو ہندو تھے۔ مجھے ہندو سے وہ چھوٹے قد کا آدمی یاد آ گیا جس کے ماتھے پر تلک تھی۔ میں کانپ گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا ہم سب محفوظ رہے۔ اس کے بعد مجھے کبھی کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا، نہ کچھ نظر آیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایک اور کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔